شادی اگر ہوئی ہے بچہ نہیں ساتھ لے کے آنا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی نہیں آپ کا جو پریویس بچے ہیں وہ ساتھ ہی آئیں گے. جو طلاق ہے اس کی شرح اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ ہر گھر کا قصہ طلاق ہے، ہر گھر میں کسی بیٹی کو طلاق ہے، ہر مرد دوسری شادی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے طلاق کی؟ اس پہ بات کریں. اچھا یہ جو پرفیکٹ میرج دیکھتے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، تو کیا ان کو دیکھ کر بھی جو عام لوگ ہیں وہ اپنی میرج لائف کو انہیپی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو اسپیسیفکلی آپ کی ٹین ایج ہے وہ ٹین ایج بہت ایڈمائر کر رہی ہے، وہ آئیڈیلائز کر رہی ہے کہ بھئی ایک ہیپی کپل ایسا ہوتا ہے، ایک ہیپی میرج اس طرح کی ہوتی ہے. سیم اسی طرح وہ جو خواتین میرڈ ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ویسے سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں، جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ بھئی ہر چیز کو اس طرح ایکسٹرا آرڈنری وے میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز آپ کی پہنچ میں ہوتی ہے، ہر چیز آپ گفٹ کر سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی بھی ایکسپیکٹیشن اپنے ہسبینڈ سے بڑھ رہی ہے. اب یہاں پہ وہ ریئلٹی سے ہٹ رہی ہیں کہ بھئی میرے ہسبینڈ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ سیٹ اپ اس طرح کا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ان کو وہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہے اور وہ بھی ریزن ایک بن رہی ہے لڑائی جھگڑے کی میاں بیوی میں نا. اور یہ جو پرائیویسی ختم ہو گئی ہے، جو پرائیویسی بالکل ایسے، تو اس کی وجہ سے بھی میرجز جو انسیکیور ہو گئی ہیں تھوڑی سی ہو گئی ہیں اس وجہ سے بھی کہ آپ کی دیکھیں میاں بیوی کے رشتے میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اب ہر چیز آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح پورٹرے نہیں کرتے یا کرنی چاہیے. اب جب آپ وہ پورٹرے کر رہی ہیں اگین لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بن رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ایک فیک ریئلٹی پورٹرے ہو رہی ہے. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ڈس ایگریمنٹ ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے، بٹ اس ڈس ایگریمنٹ کو آپ سلوشن کی طرف کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. تو جب آپ وہ ڈس ایگریمنٹ ہو رہا ہے آپ اس پہ جھگڑا زیادہ کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کنٹرول اپنی ایموشنز کو نہیں کر رہے، تو وہ چیز بھی ریزن بنتی ہے ڈیورس کی. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ بہت پیسہ اگر ہے بھی مرد کے پاس، ٹھیک ہے، اور ٹاکسک ریلیشن چل رہا ہے، تو وہ عورت جو ہے کمپرومائز کر لے گی، اس ٹاکسک ریلیشن میں بھی جی لے گی، اپنی لائف کو بڑے اچھے طریقے سے گزارے گی جسٹ بیکاز کہ مرد کے پاس پیسہ ہے. تو یہ میٹر کرتا ہے، یہ ہے کیا پیسہ؟ دیکھیں پیسہ ہر چیز، یا آپ کہہ لیں دلی خوشی نہیں خرید سکتا. اب اس میں اگر ایسا ہے کمپرومائز کر رہی ہے تو بیسیکلی وہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہی ہے، وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں تو رہ رہی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ پیسے کی جون سا یوزج کر لیں یا اپنا دھیان بٹایا ہوا ہے، اپنی باقی جو نیڈز ہیں اس کی وہ پوری کر رہی ہے. بٹ اگر آپ ایسے پرسن سے پوچھیں گے کیا وہ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہے، کیا وہ خوش ہے، ذہنی سکون ہے، تو نہیں ہوگا. مگر پہ طلاق تو نہیں ہو پاتی نا، مینٹلی اگر سیٹسفائیڈ نہیں بھی ہے نا تو طلاق نہیں لیتی، وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے. وہاں پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، بھی چل رہا تو کہتی ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ مگر طلاق نہیں ہو رہی. جی کمپرومائز ہو رہا ہے کیونکہ پیسہ باقی نیڈز آپ کی فلفل کر رہا ہے. ہاں تو طلاق نہیں ہو رہی، ان جگہوں پہ نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں پہ یہ بندہ غریب ہے نا، بھلے عزت دے رہا ہے، طلاق پھر بھی ادھر ہو جائے گی جب پیسہ نہیں دے گا. دیکھیں اس میں بھی آ جاتا ہے اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ ملٹیپل اور مسائل کا شکار ہیں. نہیں کھانے کے لیے بھی اکثر گھروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ شوق پورے نہیں ہو رہے ہوتے، خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، مجھے چاہ جو ہے نا وہ پورے نہیں. اب ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بچوں کا کھانا پینا پڑھائی چیزیں، مگر پھر بھی ہر ایک لڑائی جھگڑے کچ 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 کہ میری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، مجھے یہ گاڑی چاہیے تھی وہ نہیں ہوا، مجھے ایسا بڑا گھر چاہیے تھا وہ نہیں ملا، مجھے ایسے مہنگے کپڑے پہننے تھے، اس فلانی شادی پہ یہ زیور پہننا تھا، میرے پاس بہت کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ سارا کچھ بڑا مسئلے پہ. تو اس چکر میں بھی تو ہے. بالکل. دیکھیں خواہشات تو جتنی بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائیں گی. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر انسان ہے اس کی خواہشات نہیں ہے، اس کی اس سے بڑی ہے خواہشات. تو آپ کو اپنی خواہشات کو ریئلسٹک تھوڑا سا رکھنا چاہیے نا. آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ میری ریئلٹی ہے، یہ میری لمٹس ہیں، یہ میری باؤنڈریز ہے، یہاں تک اگر میں جاؤں گا تو ٹھیک ہے میرے لیے. جب آپ اپنی باؤنڈریز ہی ختم کرتے ہیں، آپ کی خواہشات بے لگام ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جھگڑے بھی ہوں گے، فساد بھی ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو مرد آپ کو لگتا ہے کہ صرف ذمہ دار ہوتا ہے کسی جھگڑے کی یا طلاق کے لیے، یا پھر عورت کی زبان، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کردار، اس کی حرکت، اس کا غصہ، سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے؟ لیکن تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دونوں میاں بیوی ہی لے کے چلتے ہیں. اگر ایک کمپرومائز کر رہا ہے، ایک پرسن رشتے کو نبھانا چاہ رہا ہے اور سیکنڈ پرسن نہیں کر رہا، تو ایسے میں پرابلم آئے گی، دونوں کا رشتہ نہیں چلے گا. بٹ جو سب سے مین سفر کرتی ہے وہ بچے سفر کرتے ہیں. ایسے میں میاں بیوی کی ڈیورس ہوگی، بچے کسی ایک پارٹی کے پاس ہیں، والد کے پاس ہیں یا والدہ کے پاس ہیں، ملنے نہیں دیا جا رہا.
پلس بچوں کے ذہن پہ بھی تو اس کے منفی اثرات آئے نا. وہ ماں باپ کو آئیڈیلائز کر رہے تھے, پیرنٹس کو آئیڈیلائز بچے کرتے ہیں. جب ان کی لڑائی جھگڑا دیکھا, آپ نے ایک ڈیورس کا سیٹ اپ دیکھا, اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ آتا ہے. اور ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ کسی بھی کمٹمنٹ کی طرف جانے میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, تھوڑا اینکشیس ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کا ریلیشن شپ ایک برا ریلیشن شپ دیکھا ہوتا ہے. اور اگر سپوز دونوں پیرنٹس شادی کر لیتے ہیں, اور جس میں اکثر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ شادی اگر ہوئی ہے بچہ نہیں ساتھ لے کے آنا, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی نہیں آپ کے جو پریویس بچے ہیں وہ ساتھ ہی آئیں گے, ایسے ہی لیکن بہت سے نہیں مانتے. ایسے میں جو اولاد ہوتی ہے وہ کسی ماموں کے گھر ہے, نانی نانا جب تک حیات ہیں تب تک تو ان کی لائف ٹھیک چل رہی ہے, بٹ اس کے بعد کسی ریلیٹیو کے گھر ہیں تو وہ سب سے زیادہ ان کی جو سی میزریبل لائف ہوتی ہے. ان کو وہ نیڈز نہیں پوری ہوتی, وہ ایک پیار, لو اینڈ کیئر, افیکشن نہیں ان کو مل رہی ہوتی. والدہ اگر ہیں وہ اس طرح سے سیکنڈ ہسبینڈ کی طرف ہوتی ہیں, وہ آ نہیں سکتی, ملنے نہیں آ سکتی, بیسک نیڈز نہیں ان کی پوری کر سکتی. اور ایسا جو بچہ ہوتا ہے وہ گھر میں ان وانٹیڈ ہوتا ہے ان ریلیٹیوز کے لیے. مار پیٹ بھی چلتی ہے, گالی بھی چلتی ہے, اور بیسک رائٹس بھی اس کے جون سے نہیں اس کو دیے جاتے. اچھا, پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو فائنینشلی پریشر ہے مرد کے اوپر, اس کی وجہ سے بھی مرد آج کا جو ہے نا بہت ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ عورت کی فرمائشیں, خواہشیں, اس کی چاہ, وہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں بیکاز آف دا سوشل میڈیا ایز ویل, ٹھیک ہے, سوشلائزنگ ایز ویل. تو اب جو چاہ ہے وہ بہت زیادہ ہے عورت کی, اب اس کو پورا کرنے کے لیے, بچوں کے خواہشات پورا کرنے کے لیے اب مرد کے اوپر فائنینشیل پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے. اور مرد کے ساتھ زیادہ مسئلہ یہ ہے وہ کسی کے ساتھ ایکسپریس بھی نہیں کرتا. جی, دیکھیں عورت ایکسپریس کر لیتی ہے, پیرنٹس کے ساتھ کر لیا, بہن کے ساتھ کر لیا, امی کے ساتھ کر لیا, فرینڈس کے ساتھ, بٹ مرد نہیں بتا پاتا کہ وہ کس طرح سے سارے جو اخراجات ہیں یا کس طرح سے چیزیں مینیج کر رہا ہے. تو ایسے میں مرد کی ذہنی صحت آپ کہہ لیں زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا, یہ جو عورتیں کیا ان ریئلسٹک جو خواہشات ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ لے کر شادی کرتی ہیں, شادی چلا رہی ہوتی ہیں؟ لیکن جب آپ نے دیکھا ہی سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہیپی, آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کے ریلیشن شپ میں آئی ہیں. اب جب شادی ہو رہی ہے وہ آپ کی ریئلٹی ہے بیسیکلی, بٹ آپ کے مائنڈ میں تو وہی سوشل میڈیا والا ہیپی کپلز والا چل رہا ہے. جب وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی یا ذرا رشتے میں اونچ نیچ ہو گئی تو آپ کے ذہن میں تو فوراً, کیونکہ آپ نے آئیڈیلائز اسی لائف کو کیا ہوا ہے, تو آپ کو وہ ڈسکریپنسی لگتی ہے, اس پہ بھی پرابلم آ جاتی ہے. اور اپنی سہیلیوں کو ہر بار ڈسکس کرنا, اپنے پیرنٹس کو بتانا, میاں کی, گھر والوں کی بات, یہ بھی تو ڈسٹروائے کرتا ہے رشتے کو. what do you say about it؟ اس میں دیکھیں کچھ چیزیں بتانا بہتر ہے. سپوز اگر آپ کے میاں ابیوسو ٹائپ کا ہے, اگر ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, وہ بتانا ضروری ہے. بٹ چھوٹی چھوٹی بات بتانا میں کہوں گی کہ اس میں ضروری نہیں ہے. آپ کے میاں بیوی کے رشتے میں ایک پردہ ہوتا ہے میاں بیوی کا, جس حد تک آپ پردے کے ساتھ جس حد تک آپ پردے کے ساتھ چل سکیں, بچا سکیں, آپ کو بچانا چاہیے. اور جہاں بتانا ضروری ہے, جو چیزیں ایسی ہیں وہاں ضرور بتائیں. بے شک.